الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین، اس وقت ہم اور آپ جس مہینے کے آغاز میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ایک مبارک مہینہ ہے جو اشہر حرم میں شامل ہے، حرمت والے مہینوں میں، احترام اور عظمت والے مہینوں میں شامل ہے. اس کا جو آغاز ہوتا ہے، ابتدائی جو ایام ہیں، ان ایام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قرآن مجید میں جن چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے. فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور شفع اور وتر کی قسم. شفع یعنی جفت اور طاق. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں مراد 10 راتوں سے ذی الحجہ کی راتیں مراد ہیں، اور اسی طرح شفع اور وتر سے اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں پر یوم عرفہ اور یوم نحر مراد ہے. ایک 9ویں تاریخ ہے اور ایک 10ویں تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل رہا ہم لوگوں پر، آخری امت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مواقع ایسے عطا فرمائے، اگرچہ کہ ہماری عمریں مختصر ہیں، لیکن ایسے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے کہ ہم خیر کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے نام اعمال میں جمع کر سکتے ہیں. کچھ مقامات مقدس ہوا کرتے ہیں اور کچھ اوقات مقدس ہوا کرتے ہیں. وہ مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات میں پہنچ کر ہم خوب سے خوب اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ وہ اوقات ہمیں مل جائیں تو یوں سمجھیے کہ صدیوں کی عبادتوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے. انہی اوقات میں شب قدر بھی ہے، انہی اوقات میں یہ مبارک راتیں بھی ہیں. ذی الحجہ کے ابتدائی جو ایام ہیں، خاص طور پر ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کو بیکار میں گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. خاص طور پر ہمیں ان ایام کی قدر کرتے ہوئے حج اور عمرہ اور اسی طرح دیگر اعمال خیر، بالخصوص روزہ، نماز، تلاوت، صدقہ اور خوب سے خوب نیکی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، ان نیکی کے کاموں میں ہم ان کو استعمال کرنے والے ہوں. ہم زندگی کے ہر پل کو غنیمت سمجھنے والے ہوں. ایک ایک پل زندگی کا بڑا قیمتی ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ موسم بہار ہے. نیکیوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر اوقات عطا فرمائے ہیں، لیکن ان مختصر اوقات میں ہم خوب سے خوب اعمال کا ذخیرہ اپنے نام کر سکتے ہیں. جو تجارت پیشہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سال میں 2 بار، 1 بار، 2-4 بار جو اوقات ہوا کرتے ہیں، مخصوص اوقات، جن میں خوب سے خوب ہم تجارت کر کے منافع کما کر ہم سال بھر کا اپنا حساب جو ہے برابر کر لیتے ہیں، بلکہ اس سے آگے ہم کما لیتے ہیں. تو یہ جو مبارک ایام ہیں، ہم ان کی کیوں قدر نہ کریں؟ بالخصوص جب کہ ہمیں معلوم ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اگلا پل جو ہوگا پتہ نہیں ہم اس میں کہاں ہوں گے. کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا، بلاوا آیا، اور وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے. تو اس لیے خوب سے خوب ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے خوب سے خوب اعمال صالحہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 راتوں سے بڑھ کر، ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی اور دوسرے دن ایسے نہیں ہیں کہ جن دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہوتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے. بالخصوص عرفہ کا دن. عرفہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے، جس کو قرآن مجید میں یوم مشہود کہا گیا، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا، عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے. تو ہم یہ جو مواقع ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان مواقع کو ہم کیوں جو ہے بیکار گزاریں؟
ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا. جب آدمی کچھ مخصوص مواقع ہوتے ہیں تو ان کے لیے آدمی کچھ سوچتا ہے, کچھ ان کے لیے پلاننگ کرتا ہے. ہمارے اسلاف میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان مواقع کے لیے پلاننگ کی, ان دنوں کے لیے پلاننگ کی. بالخصوص عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بے انتہا برستی ہے, اور اس میں اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوتا ہے, اعلان عام ہوتا ہے. تو ہمارے اسلاف اس موقع کے لیے دعائیں اسٹاک کر کے رکھتے تھے, دعائیں اس کے لیے ذخیرہ بنا کر کے رکھتے تھے, پلاننگ کرتے تھے ہم کیا دعا اللہ سے مانگے. ظاہر ہے کہ ہمیں ہر خیر چاہیے, ہر شر سے حفاظت چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرمائے, ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے. زندگی کے جتنے ارمان ہو سکتے ہیں, جتنی جو ہے کامیابیاں ہو سکتی ہیں دنیا و آخرت کی, وہ تمام کامیابیاں, ان تمام کامیابیوں کی دعائیں ہم اس میں کریں, اور ان مبارک راتوں کی قدر کریں, اس کو فضولیات میں ہم ضائع نہ کریں, اور خاص طور پر روزے کا اہتمام کریں. یہ جو ایام ہیں, ابتدا کے جو 9 دن ہیں, اگر کسی کو مل جائیں بہت اچھی بات ہے. جتنا ہو سکتا ہے, جہاں تک ہو سکتا ہے ہم روزہ رکھیں. بالخصوص عرفہ کے دن کا روزہ ہم ضرور رکھنے والے ہوں. ظاہر ہے اس کے بعد یوم النحر ہے, عید کا دن ہوتا ہے, اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس سے پہلے کے جو ایام ہیں ان میں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم روزے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کو روزہ بے انتہا پسند ہے, اور یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں میں اگر کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی, کسی کو عمرہ کرنے کی توفیق مل گئی, حج کرنے کی توفیق مل گئی, نمازیں پڑھنے کی توفیق مل گئی, اور سب سے بڑھ کر توبہ کی توفیق مل گئی, اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے حضور میں اس نے مانگ لی, تو پھر جو ہے اس کی سعادت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس کی بخشش کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے, اللہ تعالیٰ بے حد رؤوف ہے, رحیم ہے. اللہ نے ہمارے لیے انتظام فرمایا ہے, تو ہم اس کی قدر کرنے والے بنے. کرنے والے کر گئے اور آگے بڑھ گئے اور اپنی منزل کو پہنچ گئے, ہم بھی اپنی منزل کو پہنچیں. اور ظاہر ہے وہ منزل اللہ کی خوشی ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, اور اللہ کی طرف سے جو ہے تیار کی گئی نعمتیں ہیں, جنتیں ہیں, ان کو ہم حاصل کرنے والے بنیں. دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے ہم بھاگ کر ان نعمتوں سے ہم غافل نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے بخشش سے ہم غافل نہ ہوں. اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے حقوق کی ادائی کا ہم اہتمام کریں, اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان دنوں کی قدر کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مبارک دنوں کی قدر کریں اور ان کی عظمت کو پہچانیں, اور ان دنوں میں اور پھر آگے آنے والی زندگی میں ہم گناہوں سے, اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے ہم بچیں, اور حقوق کی ہم فکر کرنے والے بنیں. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.